اگر کوئی شخص پیدائشی مرد یا عورت ہو لیکن نفسیاتی طور پر مخالف جنس کا محسوس کرتا ہو تو کیا وہ آپریشن کروا کے مخالف جنس کا بن سکتا ہے؟ پاکستان میں اس پر قانون بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس پر دینی رہنمائی فراہم کریں۔ اس قانون کے مطابق کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے اپنی جنس تبدیل کروا سکتا ہے اور اس کے شناختی کارڈ میں اس کی من پسند جنس لکھ دی جائے گی۔ آج پورا بیان اسی ٹاپک پر ہوا ہے میرا، یہی سوال کسی نے پوچھ لیا ہے، یہ جو سوال ہے نا تو پورا بیان سن لیں، اسی ٹاپک پر ہوا ہے۔ کچھ کہہ رہے ہیں؟ میں بات کرتا ہوں اس پہ بھی ابھی۔ تو دیکھیں، یہ جو قانون پاس ہو رہا ہے، کوئی بھی آدمی کہے گا میں نفسیاتی طور پر میں جو ہے نا مخالف جنس یعنی مرد ہے تو کہے میں عورت فیل کرتا ہوں۔ میں نے بتایا پورا بیان اسی پر، وہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کتنے ہیں۔ اس کو اگر نادرا فیمیل مان لے گا کہ یہ فیمیل ہے تو جب وہ کسی مرد سے نکاح کرے گا تو فزیکلی تو یہ آدمی ہے نا، مرد ہی ہے، تو اس مرد کی نیچر خراب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یعنی وہ تو پھر لڑکوں میں دلچسپی لینا شروع کر دے گا۔ تو ایک آدمی کی وجہ سے پورے معاشرے کو تباہ نہیں کیا جا سکتا۔ اول تو نیچرل ایسا ہے نہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں بعض لوگ پیدائشی ہوتے ہیں، تو میں نے بار بار مثال دی آپ کے سامنے، یہ گدھے گھوڑوں میں کیوں نہیں ہے، شیر چیتوں میں کیوں نہیں ہے، مرغوں میں کیوں نہیں ہے؟ ہر جانور میں جو میل ہے اس کا مطلب وہ میل ہی ہوتا ہے، جو فیمیل ہے اس کا مطلب وہ فیمیل ہوتی ہے۔ یہ انسانوں میں کم بختی کیوں آئی ہوئی ہے کہ ہے آدمی اور فیل کیا ہو رہا ہے اس کو عورت؟ اس کا مطلب کوئی نیچر کے خلاف کام ہو رہا ہے، ہم سے کوئی گناہ ہو رہا ہے۔ وہ گناہ یہی ہے کہ لڑکوں کو بدفعلی کا موقع دیا جاتا ہے لڑکوں کے ساتھ، یا وہ انٹرنیٹ پر یہ بےہودگی دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہاں سے ان کی فیلنگز چینج ہونا شروع ہوتی ہیں، کیونکہ گدھے گھوڑے اور شیر اور چیتے یہ انٹرنیٹ نہیں دیکھتے، ان کو کوئی بگاڑنے والا نہیں ہے، کوئی لا نہیں ہے جو ان کو خراب کرے، اس لیے یہ اپنی نیچر پہ قائم رہتے ہیں۔ تو یہ کہیں اور خرابی ہے جس کی وجہ سے یہ خرابی آ رہی ہے۔ تو اس خرابی کو سیدھا کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ ان لوگوں کو اجازت دے دیں کہ اپنے آپ کو فیمیل شو کریں، نہ نہ نہ، جو فزیکلی میل ہے اٹ مینس کہ وہ کیا ہے، وہ میل ہی ہے۔ اسلام اس کو قطعاً فیمیل بننے کی اجازت نہیں دیتا، نہ آپریشن کروا کے اور نہ کوئی ساڑیاں پہن کے، چوڑیاں پہن کے، لپسٹک لگا کے۔ میں نے جو پورا بیان آج کیا نا اسی ٹاپک پر کیا، اس میں دو چیزیں اور ایڈ کر لیں آپ۔ میں نے بتایا نا بچوں کے بارے میں کیا احتیاطیں کریں ان کو، تاکہ وہ میل کے میل انسان کے بچے رہیں، وہ مرد کے مرد رہیں۔ ایک اور بےغیرتی جو یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ بہت زیادہ شروع ہو گئی ہے، دو بےغیرتیاں ہیں، وہ میں ہائی لائٹ، اچھا ہوا آج ٹاپک ہی یہی تھا تو وہ مجھے موقع مل گیا اس پر بات کرنے کا، بہت دنوں سے سوچ رہا اس پہ میں بات کروں گا۔ ایک بےغیرتی تو یہ ہے کہ آج کل مرد بیوٹی پارلر کھول کے دلہنیں تیار کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ دلہن کو تیار کون کر رہا ہے؟ مرد۔ پیسے کما رہے ہیں، نوٹ چھاپ رہے ہیں، دلہنوں کے، لڑکیوں کے وہ مہندی لگا رہے ہیں، بڑی اچھی مہندی لگاتے ہیں، سجا رہے ہیں دلہنوں کو۔ پہلے زمانے میں جب یہ چیز ہوتی تھی نا، لوگ نیچے لعنتوں کا ایک پوری گردان چل رہی ہوتی تھی کہ تو آدمی ہے، تو کون سے کام کر تو؟ مہندی اپنے یا دوسرے کے لگانا یہ عورتوں کا کام ہے، یہ آدمیوں کا کام نہیں ہے۔ ہم جب ایسی باتیں کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب ایک آدمی کا بزنس ہے تو آپ کیوں اتنا جذباتی ہو رہے ہیں؟ بھائی وہ دوسرے آدمیوں کو بھی خراب کر رہا ہے، وہ مردوں کی نیچر چینج کر رہا ہے۔ جب مرد بیوٹی پارلر کھول کے دلہنیں تیار کریں گے تو وہ مرد مرد رہیں گے؟ میں دعوے سے کہتا ہوں جو مرد بھی بیوٹی پارلر کھول کے لڑکیوں کو سجا رہے ہیں نا، آپ کو ان میں مردانگی نظر نہیں آئے گی۔ نیچر تبدیل کرنے کی اسلام نے اجازت دی ہے آپ کو، تو آپ وہ کام کرو یار جو آدمیوں پہ سوٹ کرتے ہیں۔ ہمیں یاد ہے، بار بار میں یہ واقعہ سناتا ہوں، پہلے ماؤں میں غیرت ہوتی تھی۔ ہمیں یاد ہے ہم جب چھوٹے بچے تھے، 8-9 سال ایج تھی ہماری، تو جب عید آنے والی ہوتی تھی تو جتنی بھی کزنیں اور بہنیں اور وہ ساری خاندان کی لڑکیاں نا وہ مہندی لگانے کے لیے بیٹھ جاتی تھی۔ ہم بچے تھے، ہم بھی جا کے بیٹھ جاتے تھے۔ بچے کر رہے ہوتے ہیں نا ایسا کہ ہمارے بھی لگا دو۔ مجھے یاد ہے ہماری دادی نے کہیں دیکھ لیا، میں اور ہمارے کزن بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کس میں؟ بچیوں میں نا، ہم بھی بچے تھے، سب لگا رہے ہیں، ہم نے کہا ہمارے بھی لگا لو۔ ہماری دادی کو اتنا غصہ آیا، اتنا سخت ڈانٹا، اور ہمیں وہ تانا، میں نے کہا نا مجھے کل کی بات یاد نہیں رہتی۔ مجھ سے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں اور پھر فون کر رہے تو میں کل آیا تھا، میں کہتا ہوں بھائی مجھے نہیں یاد رہتا کل کون مجھ سے مل کے گیا ہے،
واقعی یاد نہیں رہتا. آلو کے ریٹ کیا چل رہے ہیں, ٹماٹر کے کیا چل رہے ہیں, روز خریدنے پھر بھی بھول جاتے ہیں. لیکن خاندانی بات اللہ کا شکر ہے ہمیں یاد رہ جاتی. تو وہ دادی کا جملہ مجھے یاد ہے, انہوں نے کہا بیٹا جو لڑکا مہندی لگاتا ہے وہ تلوار اٹھانے کے قابل نہیں رہتا.